انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، الیکشن 2018 کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 25 جولائی کو 2018 میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں تمام پاکستان کی تقریباً 122 جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، لیکن جو میجر پارٹیز ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ مقابلہ اصل میں ان میں ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ ہے، پی کیو ایم اور یہ پی 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 ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم ایم اے ہے، ایم کیو ایم ہے۔ یہ موٹی جماعتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں، اور مقابلہ جو ہے ان کے درمیانی ہوگا۔ اس دفعہ الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد امیدواروں کی کافی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی لگتی ہے کہ یا تو ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، اگر پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تو اس کی کوئی وجوہات ہوگی، یا وہ پارٹی کی لیڈرشپ ناراض ہیں، کیونکہ 5 سال میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پہ آ کے ایم این ایز اور منسٹر بھی شکایت کرتے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو 5 سال تک میاں صاحب 1 منٹ کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ملنے کے لیے۔ تو یہ ان کی ریزرویشنز تھے، ان کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اس قسم کے اختلافات یقیناً پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، ہم لبادہ تو جمہوریت کا اوڑھتے ہیں، لیکن جب ہم الیکشن جیت کر تخت پر برجمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کا روپ دھار لیتے ہیں، جس میں کہ ہمارے جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ بھی ملنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ الیکشن جو ہے، یہ میں اس کو خونی الیکشن کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں پشاور میں ایک دھماکے میں بلور صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ساتھ ان کے 20 اور بھی ساتھی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے دن ایک بہت بڑا آرمی پبلک اسکول کے سامنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا مستونگ میں بلوچستان کے اندر، جس میں بھی بہت ہی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی۔ ان میں 149 کے قریب ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور رئیسانی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سوئسائڈ بامبر تھا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کے جو را کے ایجنٹس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور بلوچستان میں خاص طور پر اور پشاور سائڈ کے، اور بعض پکڑے بھی گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک سرونگ کرنل جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے، کلبھوشن یادو کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھے، اور الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈٹرمنڈ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہر حالت میں 25 جولائی کو ہوں گے، اور اس کے لیے ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ اوور 3.5 لاکھ جوان جو ہیں، افسر جو ہیں، وہ اس کی نگرانی کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے وقت پر ہو جائیں گے، اور اسی میں ہی ہماری بھلائی بھی ہے، اس کو پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر الیکشن کے اندر سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، الیکشن کا رزلٹ آنے سے پہلے جیسے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، ادھر جی ٹھپے لگ گئے، مختلف قسم کے الزامات ایک دوسری سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں۔ یہ 2018 کا پہلا الیکشن ہے، کبھی الیکشن پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، پولنگ شروع ہی نہیں ہوئی، اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ
रिगिंग हो रही है, किसी अफसर की ट्रांसफ़र कर दो तो उसको कहते हैं रिगिंग हो रही है, किसी अफसर को किसी और जगह लगा दो जी रिगिंग हो रही है, आरओ पसंद का नहीं लगा तो रिगिंग हो रही है, पुलिस अफसर की ट्रांसफ़र कर दी तो रिगिंग हो रही है। ये हमारा जो है ना, हम बड़े अभी सियासत में बड़े इमेच्योर हैं, हम ग्रो नहीं हुए हैं। हमारा वही एक जो आम बच्चों का जो सिलसिला होता है, उसने मेरी पेन उठा ली, उसने मेरी रबर उठा ली, उस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं। अभी 70 साल के अंदर इतने इलेक्शन हमने कराए हैं, हमें चाहिए था कि हम कम से कम अपने इस हवाले से तो मैच्योरिटी शो करते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम यहाँ किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहते, तकरीबन सबका ही एक जैसा ही हाल है। और जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे तो हमारी इस्लाह नहीं हो सकती, इस्लाह नहीं हो सकती तो आवाम की भी भलाई नहीं हो सकती। हर पार्टी जो है वो शोर मचाती है कि जी नारा देती है हम गरीबों की खिदमत करने के लिए निकले हैं। अरे भाई 5 साल तक वो गरीब की तो शक्ल ही नहीं देख सकते। वो गरीब जो है वो तो लाठियाँ खाने के लिए होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो रिवाज है, अंधे भी अगर अपने मुतालबा लेके जाते हैं तो उन पे भी लाठी चार्ज किया गया है, वकीलों पे लाठी चार्ज होता है, स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज होता है, नर्सों पे लाठी चार्ज होता है। तो हमारे माशरे में तो इस कदर बुराइयाँ जड़ पकड़ चुकी हैं कि इसका मेरा ख्याल है कि इसका हल जो है वो तब्दीली में है। तब्दीली आदमियों में नहीं, चेयरों की नहीं, बल्कि तब्दीली आनी चाहिए निज़ाम के अंदर। तो अब ये देखना है कि जो नई क़यादत आ रही है ये किस तरह से इस मसले को टैकल करती है। इस हवाले से जैसे मैंने पहले अपने उसमें कहा कि आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और हमने आज इसी हवाले से कराची के अंदर आपको पता होगा कि काफ़ी ज़ोर शोर है इलेक्शन का। ये MQM का गढ़ था पहले और पीपल पार्टी का, लेकिन अब हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। अब आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हिम्मत पकड़ी और मैदान में आए हैं और ऐसे ऐसे लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं जो कि मतलब जिनसे वैसे ही नाम सुन सुन के आदमी जो है वो डरता था। तो आज हमने दावत दी है जनाब अब्दुल जलील ख़ान मरवत साहब को। ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और हल्का है 247, पहले ये 250 होता था और इस हल्के में 7-8 बहुत ही स्टालवार्ट्स किस्म के कैंडिडेट खड़े हुए। हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ गई, आप कैसे हिम्मत करके खड़े हो गए। खड़ा होना भी तो एक हिम्मत की बात है, तो हम इनको वेलकम करते हैं। जलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने मतलब हिम्मत पकड़ी है और फ़ारूक सत्तार साहब जैसे और आरिफ अलवी साहब, अजीज़ मेमन और मोहम्मद हुसैन मेहनती MMA के PMLN के तो खैर नए कैंडिडेट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्ट हो सकते हैं, जबकि इतने भारी भारी कैंडिडेट जो हैं वो आपके मैदान में हैं और ये सीजनड हैं और पुराने हैं, इनका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है। बेशक जब इतने आदमी खड़े होते हैं तो वोट बैंक डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप इतने वोट ले लेंगे कि इनको मार सकें? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ सुनने वालों और देखने वालों के, और उसके बाद सर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे अपीयर होने के, और पूरे आपके स्टाफ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल जो आपने बताया जैसा कि PTI की तरफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और वो ऑलरेडी MNA रह चुके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब है, वो भी ऑलरेडी MNA रह चुके सात वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से। मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब वगैरह भी ऑलरेडी इनसे कंटेस्ट करते आ रहे हैं। PSP से जो डॉक्टर फौजिया कसूरी साहब है वो नहीं है, उनको भी मैं रीड कर चुका हूँ। जी। तो आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ जो ना जवान आए हैं, तो ये एक मैदान है और इसमें मैंने ये देखा है बहुत सारी चीज़ों को रीड करके, तो उसके बाद ही मैं मैदान में कूद पड़ा हूँ और मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है मेरी रब की ज़ात इंशाल्लाह अगर मेरे साथ होगी और मेरी अपनी मेहनत और अपनी जो मेरी जुस्तजू है, तो इंशाल्लाह ये जितने भी मैंने कैंडिडेट है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब है, उनसे भी जो ना मुझे पता है कि उनकी हेज और आरिफ अलवी साहब, फौजिया कसूरी साहबा, तो ये होपफुली जब अब मैं अगर इनकी उम्रों को भी देख लूँ तो ये वो 70 है,
تو ایک 70 سال کے جتنے بھی تقریباً محمد حسین مینسی صاحب ہے وہ بھی اولڈ ایج ہے، تو یہ میرے سینئر ہیں، تجربے کے وجہ سے تو یہ مجھے ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو الیکشن ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ لیکن عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے، عمر کی ہے، عمر کی اس لیے وہ کرتا ہے کہ کم عمری کی تو ہے، زیادہ کی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ 70 سال کے ہیں، 65 سال کے، تو الیکشن لڑ رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن نے ان کو کلیئر کیا اب نا۔ عارف علوی صاحب تقریباً مجھے جہاں تک میں نے ریڈ کیا تو تقریباً 67 68 میں وہ فال کرتے ہیں، اب آلریڈی وہ ایم این اے رہ چکے ہیں، اتنا بڑا کنسٹیٹیونسی ہے، ڈیفینس، کلفٹن، اجرت کالونی، شیرین جناح کا پارٹ اس میں فال کرتا ہے، پنجاب کالونی، آرام باغ، صدر، تو ایک کینڈیڈیٹ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک کینڈیڈیٹ کی مطلب جب اس میں ہمت ہو، اس میں طاقت ہو، وہ میدان میں نکلے، وہ عوام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب ایک کینڈیڈیٹ اگر اجرت کالونی کی نہیں، وہ تو آپ کوئی بھی سیاسی جماعت لے لیں، جی کوئی سیاسی جماعت، قطع نظر اس کے کہ بندہ آزاد کھڑا ہوا ہے یا پارٹی ٹکٹ پہ کھڑا ہوا ہے، جی بالکل، الیکشن کے بعد تو ان کی شکل کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھے گا کیسے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان کی ٹانگوں میں ہمت ہی نہیں ہے۔ نہیں ٹانگوں میں ہمت ہوتی ہے، انہوں نے وہ پیدل تھوڑی آنا ہوتا ہے، وہ تو پجاروں میں آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں۔ جی ہاں اب جو بندہ پجاروں میں آئے گا وہ رکشا ڈرائیور کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کے پرابلم ہیں، ان کو کیا سمجھے گا؟ وہ سبزی فروش کے پرابلم کو کیا سمجھے گا؟ وہ ایک جو نائی ہوتا ہے، اس کا جو مطلب چلانے والا دکان وغیرہ ہوتا ہے، اس کے مسائل کو کیا سمجھے گا؟ وہ ایک مزدور کے مسائل کو کیا سمجھے گا؟ اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کون سے میرے کنسٹیٹیونسی کے کون سے روڈ خراب ہے؟ آپ کے ذہن میں آپ آزاد بھی کھڑے ہوئے ہیں، جی بالکل، یہ آدھی تو پوش لوکیلٹی ہے، جی جو ڈیفینس اور کلفٹن جو پوسٹ پڑتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے یہ آرام باغ وغیرہ تھوڑا بہت جو ہے لو لائنگ ایریاز ہیں۔ جی بالکل ہاں، لو لائنگ ایریاز ہیں، اس میں تھوڑا پرابلم ہے، لوگوں کے مسائل ہیں۔ جی بالکل، تو ہم آئیں گے، ابھی ذرا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے یہیں سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی آ جائے گی جیتنے کے بعد کہ آپ یہ تمام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے دو پیج سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔